حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں، آپ کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی۔ جب میں نے یہ آپ کی یہ حکایت پڑھی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا ایک حمام کی دکان پر گیا، نئی کی دکان پر گیا، تو وہاں پر ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں مٹی تھی، اس نے اپنی مٹھی میں مٹی پکڑی ہوئی تھی۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں، جنہوں نے گلستان بستان جیسی عظیم کتابیں لکھی، فارسی کے بہت بڑے مصنف تھے، کہ وہ مٹی میرے قریب کی اس شخص نے، میں نے اس مٹی کو اپنے ناک کے قریب کیا، اس مٹی کو میں نے اپنے قریب کیا، اسے سونگا، یعنی کہ اسے اپنے ناک کے قریب کیا تو اس سے مشک کی خوشبو آنے لگ گئی، اس مٹی سے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ اس مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگ گئی، تو میں نے اس مٹی سے سوال کیا، وہ اللہ والے تھے، کشف تھا ان کو، ہاں جی، اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے سوال کیا کہ اے مٹی، تو مٹی ہے یا مشک عنبر ہے؟ تیرے اندر سے اتنی عظیم خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو کیسی مٹی ہے کہ تیرے اندر سے اتنی عظیم خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے جواب دیا کہ اے سعدی شرازی، میں عام مٹی ہوں جو تمہارے ارد گرد پڑی ہوتی ہے، ہر جگہ تم کو نظر آتی ہے، میں عام مٹی ہوں، لیکن میں نے چند دن، کچھ ایام، کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں میں نے پھولوں کے ساتھ گزاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لمحے میں نے پھولوں کے ساتھ گزارے ہیں، ان پھولوں کی خوشبو کا مجھ پر اثر پڑ گیا، ان پھولوں کی قربت کی وجہ سے، ان پھولوں کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، وہ ایک بے جان چیز ہے، مٹی ہے، اگر وہ پھولوں کے ساتھ شامل ہو جائے، پھولوں کے قریب ہو جائے، اگر پھولوں کی نسبت اگر اس کو حاصل ہو جائے تو اس کے اندر سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ والاؤں کے قریب جا کر بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، تو پھر میرا رب اس پر کتنے کمالات فرمائے گا۔ جی آپ دیکھیں نا، کسی بزرگ کا قول ہے کہ ایک اگر اچھا دوست ہے نا، ایک برا دوست ہے، برے دوست کی انہوں نے مثال دی کہ برا دوست ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک سانپ انسان کو ڈسے نا، کاٹے سانپ، زہر اس کے جسم میں ڈالے تو وہ مر سکتا ہے، اس کو موت آ جائے گی، لیکن ایک جو برا دوست ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ انسان کے دین کو بھی لے جاتا ہے اور اسلام کو بھی لے جاتا ہے۔ سانپ تو انسان کی موت واقع کرتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، لیکن اگر ایک برا دوست انسان کو مل جائے، برے دوست کو اپنا ساتھی بنائے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کا دین بھی لے جائے گا اور اس کا ایمان بھی لے جائے گا۔ ہمارے استاد صاحب تھے، بہت اعلیٰ درجے کی مثالیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ جاتے ہیں نا برے دوستوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، برے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہاں جی، اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے بلکہ ہوٹلوں میں جا کر جواریوں کے پاس بیٹھتے ہیں، سود خوروں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہاں جی، تو ان کی مثال کیسے ہوتی ہے؟ استاد محترم فرماتے تھے کہ اگر ایک انسان جو ہے نا وہ برے دوست کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے، برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، میں اس کو اچھے راستے پر لے آؤں گا، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ اگر ایک نیک شخص برے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ جو نیک ہوتا ہے وہ برا بن جاتا ہے، لیکن وہ برا شاید کبھی اچھا بنا ہو۔ ایک نیک انسان اگر برے کو اپنا دوست بنائے تو وہ نیک برا بن سکتا ہے، لیکن کم ہی ایسا ہوگا کہ وہ جو برا ہے وہ نیک بنے۔ اسی طرح ایک فاسد شخص نیک کو اگر دوست بنائے نا تو وہ نیک فاسد بن سکتا ہے، لیکن فاسد شاید کبھی نیک بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ جائیں نا تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا اچھی طریقے سے، تو ہم پھر ان برے لوگوں کی صحبتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جی آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سنتے ہوں گے ارد گرد کی خبریں کہ یار فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یار وہ تو فلاں بندہ بڑا گناہ گار بن گیا، سود خور بن گیا، جواری بن گیا، جوا کھیلنا شروع کر دیا اس نے، جانوروں کو لڑانا اس نے شروع کر دیا، برے کام اس نے اپنا لیے۔ تو اگر آپ اس کی ریسرچ کریں، اس کے جا کر
پتہ کریں کہ کس وجہ سے برا بنا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص، اس کے فلاں دوست تھے، فلاں ہوٹلوں پر جا کر یہ بیٹھتا تھا، اس پر اس کے فلاں دوست تھے، ان دوستوں کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا، وہ دوست سود خور تھے، جواری تھے، برے تھے، ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی برا بن گیا، اس نے بھی سود کا کاروبار شروع کر دیا، یہ بھی جواری بن گیا ہے۔ تو کئی خاندان برے دوستوں کی وجہ سے ہم نے اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ہے بھی ایسا، کبھی بھی کوئی برا شخص اچھا نہیں بن سکتا، شاید کبھی بنے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برے دوست اچھے دوست کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اگر ایک مالٹوں کی جو ہے نا پلی، اس کو کہا جاتا ہے مالٹوں کی پلی ہو یا بہت سارے مالٹے ہوں، 50 مالٹا ہو، اس میں اگر 49 مالٹے ٹھیک ہوں اور ایک مالٹا گندا ہو نا، تو وہ ایک مالٹا 49 مالٹوں کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دے گا۔ وہ 49 مالٹے ایک مالٹے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک تنہا مالٹا جو گندا مالٹا ہے، جو خراب مالٹا ہے، وہ پورے 49 مالٹوں کے اوپر اپنے گندگی کے اثرات چھوڑ دے گا۔ وہ ایک مالٹا پورے 49 مالٹوں کو گندا کر دے گا۔ اسی طرح انگور لے لیں، انگوروں کا ایک خوشہ ہے، ہاں جی، اس میں 100 دانہ ہے مثال کے طور پر، اگر 99 دانہ اس میں ٹھیک ہے نا اور ایک دانہ خراب ہے نا، وہ ایک دانہ 99 دانے کو خراب کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ 99 دانے مل کر بھی اس ایک دانے کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہاں جی، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا کرے، اگر ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کو مشینوں میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں اس کو چیک اپ کرتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یار اس کے فلاں جسم کے فلاں حصے میں فلاں بیماری ہے، مثال کے طور پر اللہ معاف کرے اس کو شوگر ہے یا اس کے اندر کوئی رسولی ہے، تو ڈاکٹر کہیں گے کہ یار اس کا جو یہ جسم کا فلاں حصہ ہے نا، فلاں ٹکڑا ہے جسم کا جس میں شوگر ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو جسم سے جدا کرنا پڑے گا، اگر اس حصے کو جسم سے جدا نہ کیا گیا تو اس کا سارا جسم گندا ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ اب دیکھیں نا انسان کا کتنا بڑا وجود ہے، جی بڑا سا انسان ہے، اس کا سارا جسم اس ایک گندے ٹکڑے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک گندا ٹکڑا انسان کے سارے جسم کو خراب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے فلاں جسم کے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹنا پڑے گا ورنہ اس کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا نا کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنایا کرو۔ برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ایمان کو بھی لے جاتے ہیں، اسلام کو بھی لے جاتے ہیں، انسان نہ نمازیں پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ روزے رکھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ اس کی کمپنی جو ہے وہ بری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، کئی عرصے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس گیا، وہ کسی کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر جو پروفیسر صاحب تھے، میاں والی کے لیکچرر تھے پروفیسر صاحب سپیریل کالج میں، تو ان کے پاس ہم بھی بیٹھے تھے اور بھی پورے خاندان، پیرنٹس میٹنگ تھی، میں اپنے بھائی کی طرف سے گیا تھا، اور بھی بہت سارے دوست موجود تھے، یعنی کہ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے بڑے، کسی کے والدین آئے ہوئے تھے، کسی کے بھائی آئے ہوئے تھے، کسی کے ماموں آئے تھے، کوئی بھی آیا ہوا تھا، سب کے کوئی نہ کوئی آیا ہوا تھا، میں بھی وہاں پر موجود تھا نا۔ تو ایک پروفیسر صاحب ایک بچے کو ڈانٹ رہے تھے اس کے والدین کے سامنے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر جی، وہ پروفیسر صاحب اس بچے کے والدین کو کہہ رہے تھے کہ سر جی اس کی کمپنی خراب ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کے دوست خراب ہیں، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی کو چھوڑ دیا ہے، اس کے نمبر اس لیے کم آیا ہے، ہاں جی اس وجہ سے یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے پڑھائی میں، کیونکہ اس کے دوست خراب ہیں، اس کی کمپنی خراب ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم، استاد کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ برے دوستوں کی وجہ سے انسان تعلیم میں کمزور ہو سکتا ہے، اس کی پڑھائی کمزور ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے اوپر اگر برے دوست اثر کر سکتے ہیں تو پھر دینی تعلیم کے اوپر، دینی جو ہے رہن سہن کے اوپر بھی یہ برے دوست لازماً اثر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برے دوست انسان کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بنانا بھی یہ دوست کسی کی صحبت آپ نے اختیار کرنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جو 5 وقت کا نمازی ہو، ہاں جی والدین کا فرما بردار ہو، اچھی باتیں کرتا ہو، ہر وقت اس کے منہ پر پیسوں کی باتیں نہ ہو، ہر وقت اس کے منہ پر گلے شکوے غیبتیں نہ ہو،
بلکہ اس کی زبان پر اپنے دوست کی بھلائی کے الفاظ ہوں. کبھی اپنے دوست کو نصیحت کر رہا ہو کون سی کبھی کون سی. ہاں جی، تو یہ صحبتیں انسان کو اچھا بھی بناتی ہیں اور برا بھی بناتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی جو ہے نا حدیث سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم، کہ جو دوست ہوتا ہے نا، ایک شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر کسی انسان کی آپ نے ریسرچ کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو جا کر اس کے دوستوں کو دیکھیں، اس کی کمپنی کو دیکھیں، اس کے فرینڈس کو دیکھیں کہ یہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر اس کے دوست اچھے یا برے ہوئے، اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ بذات خود بھی اچھا ہے. اگر اس کے دوست برے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ بذات خود بھی برا ہے. کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، 14 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم، ایک انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہوتا ہے. اگر اس کا دوست بددین ہے تو یہ بھی بددین بنتا جائے گا. اگر اس کا دوست اچھا ہے، اسلام سے محبت کرنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے، والدین کا فرما بردار ہے، تو وہ بھی اچھا بنے گا. اللہ اکبر. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں. ہاں جی، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں بٹ لوہاراں. فرماتے ہیں کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے نا، اچھا بندہ ہوتا ہے، اچھا شخص ہوتا ہے، اچھا دوست ہوتا ہے، تو اس کی صحبت کیسی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک خوشبو والے کی دکان ہے، کہ اگر انسان اس خوشبو والے کی دکان پر جاتا ہے نا، وہاں سے وہ خوشبو خریدے نہ بھی نا، خوشبو نہ لے، بس اس دکان میں جائے اور پھر باہر چلائے، تو اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے جسم سے سمیل اچھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک انسان ہے کہ وہ لوہار کی دکان پر جاتا ہے، وہاں سے وہ کوئی چیز نہ خریدے، بے شک جا کر ایسے ہی بیٹھ جائے نا، تو اس لوہار کی جو بٹھی کے اثرات ہوں گے وہ اس کے کپڑوں کے اوپر پڑیں گے. تو مثال لیتے ہیں کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے، اچھا ساتھی ہوتا ہے، اس کی خوشبو والے دکان کی مثال کی طرح مثال ہے. اور جو برا دوست ہوتا ہے، برا ساتھی ہوتا ہے، اس کی مثال جو ہے نا وہ یہ لوہار والی دکان کی طرح ہے. تو ہم خود دیکھیں کہ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو اچھے دوست تلاش کرنی پڑے، اچھے جیون ساتھی ڈھونڈنا پڑیں گے، ورنہ یہ دنیا بھی انسان کی برباد اور قیامت بھی انسان کی برباد ہو جاتی ہے.